ایک اور مصرع جب تسلسل میں آ ہی گئے تو سنتے جاؤ کہ یہ فرش ازا کتنی بلند جگہ ہے. حضرت سلیمان جا رہے تھے اور میں نے جب کہا کہ یہ بلند جگہ ہے تو اب میں ثابت بھی کروں گا کہ کیسے بلند ہے. حضرت سلیمان اپنے فوج کے ساتھ جا رہے تھے کہ چوٹیوں کے سردار نے کہا کہ سنو سلیمان اپنے فوج کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں, اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے گھوڑے ہمیں کچلتے ہوئے چلے جائیں. ہوا سلیمان کی تابع تھی. ہوا نے یہ میسج, یہ پیغام, یہ بات سلیمان کے کانوں تک پہنچائی. سلیمان نے حکم دیا ہوا کو کہ سنو ذرا اس چوٹی کو تو لے کر آؤ, ہے نا, چوٹی کو تو لے کر آؤ. چوٹی کو لے کر آیا گیا. جب لے کر آیا گیا تو سلیمان کے ہاتھوں پہ حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر چونٹی. کہنے لگے مسکرا کر, کیا کہا تھا تو نے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے تو فقط اتنا کہا کہ سنو اپنے اپنے دلوں میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے حواری جو ساتھ ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہم کچلے جائیں. کہا اچھا تجھے اتنا بڑا احساس اپنی ساتھیوں کا, اپنی تمام دوسری چوٹیوں کا, ذرا یہ تو بتا کہ تم جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں. کہا اچھا یہ بتا کہ تو افضل یا میں افضل؟ تو افضل یا میں افضل؟ چوٹی نے کہا اللہ کے نبی جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. کہا بخشا, جان کی امان بخشی. کہا اللہ کے نبی حقیقت تو یہ ہے میں افضل. کہا کیسے؟ کہا میرے پیر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ہیں اور آپ کے پیر زمین پر ہیں. محمد وآل محمد مردد سلام. تو بھائی یہ فرش ازا حسین کی فرش ازا ہے اور آپ اس فرش ازا پر ہیں تو یقین جانے آپ بھی افضل ہیں. آپ بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ایسی اہمیت والی جگہ پر ہیں کہ جنہیں انبیاء سلام کریں آپ ان کے فرش ازا پہ ہیں. جن کی فرش ازائے ساتوں آسمان پر بچھائی جائے آپ اس فرش ازا پر ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ایک دفعہ اس پر بیٹھ گئے تو زمین پر بیٹھ گئے. آپ کو کیا پتا کہ اس مجلس کو سننے کے لیے کہاں کہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے فرش ازا کی بلندی. تو باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں نا بلندی کے حوالے سے. تو بھائی یہ رحمتیں دو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, ایک ہی بھیج دیتا. جیسے حضرت علی نے کہا کہ میں ایک ہی دروازے سے دیتا اور اتنا دیتا کہ اسے دوسرے پہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی, میں بڑے تیزی سے گزرتا جاؤں گا. تو پروردگار یہ دو رحمتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑا فکر کرتا رہا. بہت فکر کے بعد سمجھ میں آیا اب رکے رہنا کہ انسان کی زندگیاں کتنی ہیں؟ دو. ایک وہ جو آپ گزار رہے ہیں, ایک وہ جو مرنے کے بعد گزاریں گے, ہے نا. آپ کو کیا یہاں پر پروردگار کی طرف سے مولا پنجتن چہاردہ معصومین کا ساتھ نہیں چاہیے؟ بے شک چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ جب انتقال کر جائیں گے اور ہم سب جب اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو کیا ہمیں بعد کی زندگی میں خدا کی طرف سے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے؟ کیونکہ ہم تو پل صراط پر گزر نہیں سکتے, ہم تو مکیرین کا سامنا نہیں کر سکتے, ہم تو عالم برزخ میں نہیں الگ اکیلے جا سکتے. تو پروردگار اب سمجھ میں آیا کہ دراصل انسان کی زندگیاں ہیں دو, اور انسان کی دونوں زندگی میں اسے چاہیے پنجتن کا ساتھ, چہاردہ معصومین کی مدد. جب اتنا مجھے سمجھ میں آیا کہ دراصل زندگیاں دو ہیں, یہی وجہ ہے کہ میرے عالمین کے رب نے انسان کے لیے دو رحمتیں اتاری. ایک رحمت اس زندگی کے لیے, دوسری بعد کی زندگی کے لیے, تاکہ تم رحمت کے سائے میں یہاں آؤ, رحمت ہی کے سائے میں یہاں سے جاؤ, اور جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ تو رحمت ہی کے سائے میں رہو. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ دو رحمتیں ہیں کون؟
ہے نا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ دو رحمتیں ہیں کون تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس کے لیے اگلی آیت کو سمجھنا پڑے گا. ہے کیا کہ ہم نے نور کو خلق کیا کہ جس کی روشنی میں تم چلتے پھرتے ہو, ہے نا. اب صاحبان فکر نے, صاحبان دانا نے کچھ نہیں یہ تشریح کی. بس میں پڑھنا تو مجھے بہت کچھ تھا مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس کچھ چند اور نتیجے لوں گا, آپ کی سماعت کی توجہ چاہوں گا اور پھر خدا حافظ کہوں گا اور مسائل سے متصل ہو جاؤں گا. تو دیکھیں صاحبان فکر نے کہا کہ جناب اس آیت میں نور سے مراد رسول ہیں. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہ کہو. اگر رسول نور سے مراد ہیں تو آیت کے آغاز میں کہا ہے وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ. یہاں تو کچھ اور ہے. کہا نور سے مراد قرآن ہے نا. میں نے کہا دیکھو اب تم فیصلہ کرنا, ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نور کون ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن فیصلہ کر دے گا کہ نور کون ہے. اس میں کسی قسم کی ڈفرنس کی بات ہی نہیں, بحث کی بات ہی نہیں. ہمیں تو قرآن سے فیصلہ کروانا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسا کرو کہ آپ قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ نور دراصل ہے کون کہ جس کی روشنی میں اور آپ چلتے پھرتے ہیں اور یہی ہماری مغفرت کا باعث بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی تیسرے پارے کی بڑی مشہور سورہ میں اللہ نے آواز دی والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها کہ سورج کی قسم اور چاند کی قسم. ٹھیک ہے نا. اور پورے عالم اسلام کے مفسرین نے یکبستہ ہو کر یہ بات لکھی کہ دراصل